زَوَّجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر جزائے جزاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الممتحنہ. آج ہم سورہ الممتحنہ کریں گے. سورہ الممتحنہ قرآن پاک کی 60ویں سورت ہے. 60ویں سورت ہے. سورہ الممتحنہ مدنی ہے کیونکہ یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی. سورہ الممتحنہ اس لیے رکھا گیا اس کا نام کہ اس میں امتحان کی بات ہے. کیا ہے؟ امتحان کی بات ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں کون سے امتحان کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. بے شک سبحان اللہ. جب یہ رحم والی بات آتی ہے نا، واقعی میں کہتی ہوں جتنی دفعہ بھی ہم کہتے رہے نا اتنی دفعہ ہی کم پڑ جاتا ہے کہ واقعی جو اللہ کا رحم ہے نا، اللہ کا. ہم ہر وقت گناہ بھی کرتے رہتے، سب کرتے رہتے، پر پھر بھی اللہ ہم پہ رحم کرتے رہتے ہیں. مگر ہم ایک انسان کے لیے اتنا بھی کچھ کر لیں، جتنا بھی کچھ کر لیں، اس کے لیے جتنی مشکلیں اٹھا لیں، جب اس کو نہیں ہوتا نا تو وہ رحم کیا وہ سوچتا ہی ہے انسان کی بات. مگر اللہ میرے رب کی کیا شان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم بار بار کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ بار بار رحم فرمانے والے ہیں. پھر کہتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے رشتوں کو دوست، اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں. اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تم کو صرف اس قصور میں جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین، اللہ پر ایمان لائے ہو. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں گے، یعنی تکلیفیں دیں گے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. اس میں جو بات کی گئی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں کیا کہا گیا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا. جیسے صلح حدیبیہ کے بعد کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ کے بعد کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان جو ہے ایک معاہدہ ہوا تھا.
وہ یہ تھا سورہ الممتحنہ میں یہ بات ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ ممتحنہ رکھا گیا کیونکہ اس میں ایک امتحان ہے۔ اب وہ کیسا امتحان ہے؟ جب صلح حدیبیہ ہو گیا تھا تو صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ کوئی اگر مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے گا اور وہ مسلمان ہوگا، وہ ایمان لے آیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، تو یہ معاہدہ ہوا تھا اہل مکہ قریش سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اس انسان کو واپس بھیج دیں گے، اگر وہ تجارت کے لیے آئے گا یا کسی اور مقصد کے لیے آئے گا یا دین کے لیے آئے گا تو پھر اس کو واپس بھیج دیں گے اہل مکہ میں۔ اور اگر جو مدینہ سے مرتد ہو کر، ایمان سے خارج ہو کر وہ جائے گا مکہ تو مکہ والے پھر واپس اسے نہیں بھیجیں گے۔ تو اس پر نا جوان صحابہ جو تھے انہوں نے ایک دم جیسے جوش کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ جب مدینہ سے کوئی آئے گا تو واپس چلا جائے گا، ہم واپس بھیج دیں گے، اور جب مدینہ سے کوئی مرتد ہو کر جائے گا تو وہ واپس نہیں آئے گا، یہ کیا بات ہے؟ آپ مطلب اس والے معاہدے، یہ کون سا معاہدہ ہے؟ تو بات تو ان کی بھی ٹھیک تھی، ذہن تو ان کا بھی صحیح کام کر رہا تھا، مگر اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے انداز میں صحابہ کرام کو تھما دیا، فرمایا دیکھو صحابہ، اگر جو مدینہ سے مکہ کی طرف آتا ہے ہجرت کر کے، اس کے اندر ایمان ہے، وہ مسلمان ہو چکا ہے، دین میں آ چکا ہے، توحید رسالت پر ایمان لا چکا ہے، اگر وہ واپس چلا جاتا ہے تو کوئی غم نہیں ہے۔ کیوں غم نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ دین ایمان پر، توحید رسالت پر ایمان لایا۔ اب وہ جب جائے گا بھی تو ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو صبر کرنا بھی آ گیا، اس کو دشواریوں کا سامنا کرنا بھی آ گیا، اس کو بھوکا رہنا بھی آ گیا، اس کو پتھروں پہ سونا بھی آ گیا۔ اس کے لیے کیا ہو گیا؟ اس کا دین مضبوط ہو گیا، اور اس ایمان والے کو پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتا بھی نہیں ہوں، مدینہ میں رہتا بھی نہیں ہوں، میں مکہ میں چلا جاتا ہوں تو میرے اللہ نے میرے لیے جنت اور دوزخ رکھ دی ہے۔ اگر جنت اچھے کام کروں گا تو جنت ہے، اگر میں مرتد ہو گیا تو جہنم ہے۔ اور رہی مدینہ سے مرتد ہو کر جانے والوں کی بات، تو اس پر بھی غم نہ کھاؤ۔ کیوں نہ کھاؤ؟ کیونکہ وہ تو ہے ہی مرتد، جو انڈا خراب ہو تو اس کو جانے دو، اب اس کا پھل نکال کے کیا فائدہ؟ جب ایک انسان، یہ امتحان ہے، یہ امتحان تھا، سورہ الممتحنہ نام ہی اس لیے رکھا گیا، اب یہ امتحان تھا۔ اب صحابہ کرام کو یہ بات بڑی پیاری انداز میں سمجھ آ گئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیچھے اتنی پیاری حکمت تھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ دیکھیں اگر وہ مرتد بندے جو تھے وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے، ہو سکتا ہے وہ کوئی نقصان بھی دینے کی کوشش کرتے رہتے، اس لیے وہ چلے جائیں۔ باقی یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جو مکہ سے عورتیں آئیں گی مدینہ کی طرف، یہ بہت پیارا قصہ وہ ہے، کیونکہ یہ ہم کہتے ہیں نا کون سی عورتیں کیسے بیعت کریں گی، کیسے ہوگا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک میں آئیں گی، جیسے مدینہ کی طرف آئیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانچ پڑتال کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ جانچ پڑتال کر لیں گے، یعنی کہ امتحان لے لیں گے، آیا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، یا کافر ہے، یا دینداروں کو نقصان دینے تو نہیں آئی، یا مشرک تو نہیں ہے۔ اگر تو وہ تجارت کے سلسلے سے آئی اور وہ کافر ہے تو وہ واپس جا سکتی ہے، اگر وہ مسلمان ہو کر مدینہ میں آئی ہے تو مدینے سے مسلمان ہوئی، مکہ سے آئے گی مسلمان ہو کر تو مدینے سے واپس نہیں جائے گی، اور اگر کوئی مرد آئے گا مسلمان ہو کر تو وہ مکہ واپس جا سکتا ہے۔ تو ان کی جانچ پڑتال یہ تھا امتحان، کہ عورتوں کا امتحان لے لیں، اگر وہ مشرک ہیں تو ان کو جانے دیں، آپ ان سے بری و ذمہ ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو یہاں رہنے دیں، ان کو پھر واپس اہل مکہ نہ جانے دیں۔ آپ کا موبائل دیں تو کیا کہہ رہی تھی؟ تو یہ معاہدہ ہوا تھا۔
تو اب یہ جو جیسا کہ یہ معاہدہ ہو گیا طے آ گیا، تو صلح حدیبیہ کے بعد یہ جب اہل مکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو آ گئے اور اہل مکہ کے بیچ میں ایک معاہدہ ہو گیا، 10 سال کا معاہدہ تھا کہ 10 سال تک ہم انہی شرائط پر قائم اور دائم رہیں گے۔ تو پھر جو ہے اس میں کیا تھا کہ جو ہے اب عورتیں آتی تھیں، عورتیں جاتی تھیں، تو ایک عورت تھی، وہ تھی رقاصہ۔ وہ کون تھی؟ رقاصہ تھی، اور اس کا نام تھا سارہ۔ وہ سارہ جو تھی وہ رقاصہ تھی۔ اس کا غزوہ بدر کے بعد بڑے بڑے سردار جو تھے اہل مکہ تھے، وہ رقاصہ جو تھی ناچ گانا کرتی رہتی تھی، گانا بجانا کرتی تھی۔ تو جیسے ہی اہل قریش جب ختم ہو گئے تو پھر اس کا جو ہے کام دھندا بند ہو گیا۔ تو وہ تھی کافر مشرک، پھر وہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے کہ وہ بیچاری غریب ہو گئی تھی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ اچھا، اس بات سے ایک بہت پیارا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک کافر بھی تھے، اہل مشرک بھی تھے، کفار بھی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین اتنے تھے اور رحم دل اتنے تھے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ مسلمان ہے یا کافر، مطلب انسانیت طور پہ اس کی مدد کر دینا۔ تو وہ آئی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں پہ بہت مجبوری میں آئی ہوں، چونکہ غزوہ بدر کے بعد بڑے بڑے سرداران اہل مکہ جو تھے وہ مارے گئے، تو لہٰذا اب سارے اہل کفار جو اہل مکہ جو ہیں وہ بڑے صدمے میں پڑے رہتے ہیں، نہ وہ ناچ گانا کرواتے ہیں، میرا جو نظم ہے وہ بند ہو گیا، تو میرے پاس اب کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، مفلسی کی حالت میں آپ کی خدمت میں تشریف لائی ہوں، مجھے کچھ کھانے پینے کو یا میرا کچھ مدد کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کی یہ بات سنی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت عبد بن مطلب کو کہ آپ ان کی مدد کرتے۔ انہوں نے پھر کپڑے جو پیسے جو بھی تھا ان کی کھانے پینے کا سامان ان کو دیا، اور وہ جانے کو ہی واپس۔ تو ایک تھے حضرت بن ابن بلتا، تو وہ ان کا اہل خانہ وہاں پہ تھا مکہ میں، اور وہ مسلمان ہو کر ہجرت ہوئی تو پھر وہ مدینہ میں آ گئے تھے، لیکن ان کا کوئی قبیلہ واپس نہیں تھا۔ یہ صورت کا اہم یہ ہے کہ ان کا قبیلہ وہاں پہ نہیں تھا، ان کی فیملی وہاں پہ تھی، مطلب کہ جیسے اور لوگوں کے ہمارے خاندان ادھر ہوتے ہیں، لوگوں کے خاندان ہوتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ہوتا ہے چلو یہ میں نہیں ہوں، میرا خاندان ہے۔ ان کی صرف فیملی تھی مکہ میں، لیکن جو ہے قبیلہ نہیں تھا ان کا۔ ان کے دل میں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ نے 2 سال کے اندر انہوں نے وہ معاہدے توڑ دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا کہ چونکہ تم لوگوں نے یہ معاہدے توڑ دیے، اب ہمارا جو دل میں آئے گا ہم کریں گے، اور اپنا جو دل میں آئے وہ کرو۔ تو یہاں سے اندرون خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقدامات شروع کر دیے کہ مکہ پر حملہ کریں گے، یعنی کہ لشکر تیار کرنا شروع کر دیے۔ تو وہ جو ابن بن بلتا تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو اب میری تو فیملی کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے چپ کر کے وہ خط لکھ کے اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، کہا کہ چلو ان کو اہل مکہ کے دل میں میرے لیے تھوڑی میرے احسان کے تلے دب جائیں گے اور میری فیملی کا خیال کریں گے۔ ان کا باقی یہ کوئی خیال نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں یا ایمان والوں کو کوئی نقصان پہنچائیں یا اس کے علاوہ ان کی کوئی لالچ کی۔ انہوں نے اس لیے خط لکھ کے بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندرون خانہ لشکر تیار کر رہے ہیں، وہ آئیں گے اور اہل مکہ پر حملہ کریں گے، تو لہٰذا میری فیملی کا خیال کیجیے گا۔ انہوں نے یہ لکھ کے بھیج دیا۔ وہ رقاصہ کو کہا کہ جانا تو یہ سرداران اہل کفار کو دے، مطلب اہل مکہ کو دے دینا۔ اس عورت نے وہ خط لیا اور وہ چلی گئی۔ تو وہ یوں روانہ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بالکل لا علم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عورت گئی ہے نا، اس کے پاس خط ہے اور آپ کا راز آ کے فاش کرنے کے لیے، وہ مقام خوف پر عورت ہوگی، اونٹنی پہ ہوگی، اس کو جا کر گرفتار کیجیے، اور اس کے پاس خط ہے، خط لے آئیے، منگوائیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اس عورت کے پاس خط ہے اور لے کر آؤ۔
जब हज़रत अली तो पता है फिर कैसे रोब वाले थे, वो गए तो उन्होंने कहा कि ख़त वो मकाम खौफ पर थी औरत, तो उन्होंने कहा कि भाई ख़त दो। वो औरत कहने लगी मेरे पास तो कोई ख़त नहीं है, मैं तो नहीं दूँगी, मेरे पास है ही नहीं। उन्होंने तलाशी ली, सामान वामान से ख़त नहीं मिला। हज़रत अली ने कहा कि ये बात ठीक नहीं है, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो ख़त इसके पास मौजूद है, मगर ये दे नहीं रही। उसको फिर थोड़ा सा डराया, अगर तुम नहीं दोगी तो तुम्हें बर्न ना करना पड़ा तो हम तुम्हें कर देंगे, यानी कि नंगा करना पड़ा तो कर देंगे, मगर ख़त तुमसे लेकर जाएंगे। तो वो औरत थोड़ी सी वो हो गई, डर गई ना, कहने लगी कि अच्छा मेरे पास ख़त है तो मैं देती हूँ। तो उसने अपने झूड़े से ख़त निकाला और दे दिया। तो वो झूड़े से ख़त निकाला, औरतों की भी चलाकी देखे कितनी है वैसे, तो उसने झूड़े से निकाला और वो ख़त उनको दे दिया। तो वो जैसे ख़त लेकर आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आ गया ख़त। तो अब हाँ, हातिम ने बतला को बुलाया कि और वो बिल्कुल सहम गए और कहा कि मेरा ख़त तो यहाँ सामने मौजूद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ अब ये क्या है। कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मेरे पहले कोई फ़ैसला लेने से पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर आप जो फ़ैसला वो कर दीजिएगा, मुझे मंजूर है। देखिए अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा, इतना बड़ा, इतनी बड़ी चीज़ वो जाके वहाँ पे सारी प्लानिंग ख़त्म करने वाले थे, लेकिन आपका रवैया देखें, आपने तहम्मुल के साथ बात सुनी। हम में से कोई होता, हम में से कोई छोटी सी बात करता, हम पहले क्या करते, हम पहले तो वो अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, मुझे कोई ये था कि मैं आप लोगों को आप तो हैं ही, आपके साथ तो अल्लाह की ताकत है, आप तो जीते हुए हैं, लेकिन मामला मेरी फैमिली का था, मैं इसलिए डर गया था और मैंने कहा चलो वो मेरे एहसान के नीचे दबकर मेरी फैमिली का ख्याल करेंगे। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इतनी सी बात। तो हज़रत उमर खड़े होकर तलवार लेकर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दीजिए मैं इसका गर्दन उड़ा दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये बंदा सच्चा है। अल्लाह ताला ने वही कर दी थी ना, ये बंदा सच्चा है और अपनी फैमिली के लिए ये चीज़ें कर रहा है, तो आप उसको रोकें। तो कहा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ग़ज़वा बदर हुआ उसमें ये सहाबी थे, जीते जंग हम, तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने पूरे सहाबा को एक आसमान से झांक कर कहा फ़अलू मा शिअ्तुम, तुम अब जो करो, मैंने तुम लोगों को बख्श दिया। ये जो जितने भी ग़ज़वा बदर में थे मैंने सारे सहाबा को बख्श दिया, जितने लोग थे। तो क्योंकि ये इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, कोई गलत नहीं सोचा, गलत नहीं है ये सोचा, लेकिन अल्लाह ताला ने वही करके देखे कैसे अल्लाह ताला ने आगाह कर दिया। तो फिर इसी सूरत का मतलब ये है कि जो औरतें आती हैं आप उनकी जांच पड़ताल कर लें, वो अगर वो हैं मुसलमान तो उनकी बैत लें, आप उनसे बैत लें और उनको कहें कि झूठ नहीं बोलोगे, चुगली नहीं करोगे, चोरियां नहीं करोगे, बदकारियां नहीं करोगे, और जो भी है तरीका, ज़िंदगी के तरीका इस्लामी नफ्स के लिए, बाकी इस्लाम के लिए नहीं। वो तो मुसलमान तो वो पहले से होके आई हैं। तो क्या हुआ कि आप तरीका, इसको कहते हैं तरीका मतलब पहले तरीका उज़्मा कहते हैं, वैसे इसमें है, लेकिन ये है कि इसमें जो है औरतों की फिर बात की कि फिर जो मोमिन होकर आए तो उनको वापस ना जाने दे। और फिर बड़ा पैगाम ये दिया इसमें कि जो अल्लाह और दीन के दुश्मन हैं, अल्लाह और दीन के दुश्मन हैं, तो वो क्या करें, वो मुसलमान जो हैं उनको अपने दिल का हाल ना दें, मुसलमान अपने दिल का हाल ना दें, और फिर जो है अपने दिल की बातें भी ना बताओ, और दिली दोस्त भी उनको ना बनाए। इस सूरत का असल में मकसद ये था। अच्छा, फिर वो जो उन औरतों का इम्तिहान हो जाएगा, फिर वो हिजरत की नीयत से अगर आई हैं तो वो अगर काफिर हैं तो वो वापस जा सकती हैं, उनको कोई नुकसान, वैसे तो मुसलमान नुकसान नहीं देते थे चाहे वो काफिर भी होते थे, जब तक कि अल्लाह का कोई फ़ैसला नहीं आ जाता था। कितनी प्यारी बेप्यारा दीन है हमारा।
ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دیے جا رہے ہیں، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمان کا میراث اللہ ہی ہے۔ آپ کو روزی اللہ پاک عطا کرتے ہیں، آپ کو کھانا اللہ پاک عطا کرتے ہیں، آپ کو نیند اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ میں اب کس کس چیز کے بارے میں بیان کروں؟ سارے تعریف اللہ کے لیے۔ منہ میں تھوک نہ آئے تو کتنی تکلیف ہے۔ میں مدرسے جب اور کیا باتیں کریں؟ شاید موبائل پہ فون کروں، میں درس میں بیٹھی ہوں۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کر واپس دے، اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ قرض کیا ہے یہاں پہ ابھی بولا گیا، توجہ سے سنیں، میں یہ نہیں چاہتی کہ میں پڑھتی جاؤں اور آپ کو سمجھ نہ آئے، دوبارہ سنیں۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض دے، تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کر واپس دے؟ کیا ہے وہ؟ زکات قرض دے، اپنے مال میں اللہ کی طرف اپنے مال میں سے اللہ کے لیے نکالنا، چاہے وہ 5 سے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک یہ پیسے ہیں میں تیری رضا کے لیے دے رہی ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جب فرما دیا، اللہ پاک نے جب قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ میرے بندے تو نے 10 دیے، قیامت والے دن تیری سوچ سے بھی باہر ہے کہ میں اس 10 کا بدلہ تجھے کیا دوں گا۔ وہ 10 تو دیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مصیبتیں بلاؤں کا ٹل جانا ہوتا ہے، اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صدقہ دیا جانا چاہیے تاکہ مال پاک ہو سکے۔ صدقہ دیا کرے تاکہ آپ کے دل سخاوت والا بن سکے۔ صدقہ دیا کرے تاکہ آپ کے بچے آپ سے سیکھ کر سکیں۔ صدقہ دینے سے کیا کیا وجوہات بنتی ہیں، صدقہ دینے میں بھی اللہ پاک کی حکمت ہے۔ زکوٰۃ علیحدہ ہوتی ہے، جو صدقہ ہے وہ صدقہ کر کے کسی غریب کو دے دو، صدقے کی نیت کریں۔ ٹھیک ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے، ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا، توجہ سے سنیں یہ بات، ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے جنتی ہوں۔ آج بشارت ہے تمہارے لیے کہ جنتی ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے بڑی کامیابی، یہی ہے بڑی کامیابی۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیوں ہے؟ کامیابی کون سا راستہ پکڑنے سے آتی ہے؟ قرآن مجید بتا رہا ہے، قرآن مجید بتا رہا ہے کامیابی کیا ہے۔ کامیابی یہ ہے، میرا اس میں نہیں تھا، میرے پاس تو 100 کام تھے، آپ کے پاس 100 کام تھے، لیکن اللہ پاک کھینچ کر لائے، اللہ پاک کھینچ کر لائے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ پاک آپ چل کر آتے ہیں، اللہ پاک دوڑ کر آتے ہیں، آپ چل کر آئے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اور یہاں پر بھی وہی کہا جا رہا ہے، یہ طریقہ ہے اللہ پاک کے قرآن مجید کو سنو، اللہ پاک کی نماز کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو، صدقہ ادا کرو، زبان کو میٹھا کرو، واقعی جنت تمہاری۔
जन्नत आपके नाम कर दी जाएगी। अरे जन्नत मोमिनों के लिए तैयार की गई है, जन्नत में बागात सजाए गए हैं, जन्नत में हूरें सजाई गई हैं, इन्हीं मोमिनात के लिए, इन्हीं मुसलमान लोगों के लिए मुहम्मदी या उम्मत मुहम्मदिया के लिए सजाई गई हैं। अल्लाह पाक हम सबको इतना मजबूत ईमान अता फरमाए कि हम सब गुमराही से हटकर अल्लाह पाक को हमारा ईमान इतना पसंद आए कि क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक फरमाए ये ले मेरी बंदी, ये है तेरा नाम है अमाल, और सीधे हाथ में पकड़े। ये अल्लाह पाक ने हमें रहमत में ढांपा हुआ है। यहाँ पर जो बातें होंगी अमानत है, और ये हमारे जो है फरिश्ते सुन रहे हैं। ये अल्लाह पाक तेरा कुरान मजीद सुन रहे हैं, बेशक तो ही हिदायत अता करता है। हम सबको हिदायत अता फरमा, और ऐसी हिदायत के वापस गुनाह न करें। आमीन। उस रोज, आगे सुने, उस रोज मुनाफिक मर्दों और औरतों का ये हाल होगा कि वो मोमिनों से कहेंगे, किसका? उस रोज मुनाफिक मर्दों, मुनाफिक, आज मुनाफिक की भी एक तारीफ हो जाए कि मुनाफिक कौन है। मुनाफिक मर्दों और औरतों का ये हाल होगा कि वो मोमिनों जो कि जन्नत में जाने वाले होंगे, वो कहेंगे जरा हमारी तरफ वो देखो ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ फायदा उठाएं, मगर उनसे कहा जाएगा पीछे हट जाओ। मुनाफिक, आज आपको मुनाफिक भी बताया जाएगा। मुनाफिक क्या है? ये मुनाफिक की सजा है। मुनाफिक कहेगा जरा हमारी तरफ देखो ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ फायदा उठा सके, मगर उनसे कहा जाएगा पीछे हट जाओ, अपना नूर कहीं और तलाश करो। ये मोमिन बंदा उससे कहेगा। आज मुनाफिक के बारे में ये थोड़ी मैं पढ़ लूँ, फिर मैं बताती हूँ मुनाफिक कौन है। कहीं हम में वो आदत तो नहीं है, वो हम में तरीक़ेकार तो नहीं है, हम कौन से लोगों में शुमार होते हैं, वो हमारे अंदर वो बुराई तो नहीं है जो मुनाफिकत की तरफ ले जाए हम सबको। हम ही हैं, हमारे ही से, क्योंकि हम मुनाफिक तो करते हैं, सब कुछ जानते हुए कि हमारे गलत, फिर हम ही मुनाफिक हुए। और मुनाफिक की सज़ा देख ली, ये सज़ा है। अभी तो आपके सामने ये भी बयान नहीं किया गया, हमारा जो दिमाग है, जो दिल है, हम घर से आते हैं ना, मेरा दिमाग होता है घर की तरफ, बच्चों की तरफ, खाने की तरफ, कपड़ों की तरफ, आगे कल आने वाले दिन की तरफ, इन बातों की तरफ। मेरा दिमाग कुरान मजीद में नहीं होता, मेरा दिमाग क़यामत पे नहीं होता, मेरा दिमाग मौत पे नहीं होता, मेरा दिमाग अल्लाह की तरफ नहीं होता, मेरा दिमाग सवाब की तरफ नहीं होता। मैं यहाँ पे बेशक बैठी भी हूँ तो मेरा दिमाग कहीं और है, आपका दिमाग कहीं और है। तो ये जो कुरान मजीद कह रहा है ना, हमारे अंदर मुनाफिकत है, हम कहते हैं नॉर्मल है, अरे उसने भी तो किया, अरे उसने भी तो किया, अरे तो क्या हुआ। मुनाफिकत ये है, और हमारे दिमाग में उसकी कहते हैं ना कि कीमत नहीं पता, बच्चों को मना करो, सजा नहीं पता कि सजा क्या है। दूसरे को बुला रहे हैं, अपने आप को नहीं ढूंढते। बिल्कुल अपने आप में नहीं ढूंढते, दूसरों को जज बहुत बेहतर करते। अरे तुमने तो ऐसी बात की है, मुनाफिक हो तुम। ख़वातीन बोलेगी दर सही नहीं है, बांधे गेड़, खुला रहे बेटा। फिर उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा होगा, उस दरवाजे के अंदर रहमत होगी और बाहर अजाब। वो मोमिनों से पुकार पुकार कर कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ ना थे। मोमिन जवाब देंगे हाँ, मगर तुमने अपने आप को खुद फितने में डाला, मौका परस्ती की शक में पड़े रहे और झूठी तवक्कुआत तुम्हें फरेब देती रही, झूठी तवक्कुआत तुम्हें फरेब देती रही। तवज्जो से सुने, झूठी तवक्कुआत तुम्हें फरेब देती रही, झूठी तवक्कुआत तुम्हें फरेब देती रही। इसका मतलब क्या है? इंसानों से तवक्कुआत रखना, दुनिया से। वो दुनिया से तवक्को रखता रहा, वो इंसानों से तवक्को रखता रहा, वो पीर बाबाओं पे तवक्को रखता रहा, उसने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह पर तवक्कल करना छोड़ दिया, जिसकी सजा यही है। इसका दोबारा सुने, ये क्या कह रहे हैं? फिर उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, उस दरवाजे के अंदर रहमत होगी और बाहर अजाब होगा। वो मोमिनों से पुकार पुकार कर कहेंगे, अरे जब एक बंदा बीमारी में होता है, अरे इसी दुनिया में अल्लाह वक्त दिखाते हैं, फिर हम ही हमारे सोचों पर ना मोहर लगी पड़ी है गुमराही की, हम देख कर भी समझ नहीं पाते, आंखें बंद कर लेते हैं, दिमाग में दिल तक पहुंचने से पहले उसको इग्नोर कर देते हैं, अपने आप को दुनिया में ऐसे दाखिल कर देते हैं। एक जब बंदा बीमार है, एक जब बंदा बीमार है और वो बीमारी की हालत में तड़प रहा है, वो तो ये तो दुनिया है, दुनिया में तो हम यहाँ से वहाँ इलाज करवा सकते हैं, यहाँ भाग सकते हैं, वहाँ भाग सकते हैं।
ہیں, ہمارے پیروں میں تکلیف ہے, ہمارے جسم میں تکلیف ہے, ہماری آنکھوں میں تکلیف ہے, تو وہ ہم ایک دوسرے کو حال حوالہ کر کے بانٹ سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو جواب نہیں دیتے, لیکن آپ اس کی تکلیف تو نہیں لے سکتے, اس کو خود سہنی پڑتی ہے کیونکہ اس نے کچھ غلط کھایا ہوتا ہے. تو وہی بات یہاں پر ہو رہی ہے. اب میں جو پڑھوں گی آپ اس پہ توجہ دیں نا, یہی بات کہ آج جب ایک انسان اپنا درد دوسرے کو نہیں دے سکتا, ایک درد نہیں دے سکتا, تو وہ تو محشر ہے, محشر ہے. یہ تو دنیا ہے, مہلت ہے, مہلت کو پکڑنے کا ٹائم ہے, وہ تو محشر ہوگا. اور محشر میں تو یہی کہا جائے گا کہ ارے تم نے مجھے گناہ والی جگہ پر لے کر گئے تھے. وہ کہے گا ارے میں نے تمہیں زور زبردستی کی تھی. یہ حقیقت ہے کہ جب تک انسان نہ چاہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہے کہ دل میں ہوتا ہے اور باہر سے نہیں 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 نہیں, تو یہ بھی ایک انسان کی کمزوری ہے. تو آگے سنیں, وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. کون کہہ رہا ہے؟ منافق. منافق کہہ رہا ہے کہ آج تمہیں تو انعام دے دیا گیا ہے اور ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے. آگے سنو, مومن جواب دیں گے ہاں ہمارے ساتھ تھے, مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. جیسے کہ آپ بیمار کو عیادت کرنے جاتے ہیں, تم نے یہ کھایا ہوگا, تم نے یہ کھایا ہوگا, ہے بات. اس دن بھی یہی بات ہوگی, تم نے اپنے آپ کو فتنے میں خود ڈالا. میرے ساتھ تھے, میرے ساتھ تھے, لیکن فتنے میں تو آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ڈالا, میں نے تو آپ کو نہیں ڈالا. آگے سنیں, موقع پرستی کی. موقع ہوتا تھا بھاگ جاتے تھے. جیسے اللہ پاک نے آپ سب کو موقع دیے, آپ آئے, موقع تھا, آپ نے اس موقع کا اچھا فائدہ اٹھایا. ایک موقع ملتا ہے, آپ اس کا برا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہی بات ہو رہی ہے, موقع پرستی کی, شک میں پڑے رہے. توکلت علی اللہ بہت بڑی چیز ہے, ایک ایک چیز پر تفصیل کرنے بیٹھے تو یقین جانے بہت ہی وقت ہو جائے گا. شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی. جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی. اس دن یہی میں نے پتہ نہیں آپ سب کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ نہیں سنایا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, ان کے بیٹے کا, کہ وہ ایک ہشام بن امیہ ان کے ساتھ تھے, بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں. تو انہوں نے پھر بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ میرے بھائی میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, پھر میں اللہ سے نہ مانگوں آپ سے مانگوں تو کتنی شرم کی بات ہے. یہی وہی بات ہو رہی ہے, توقعات تمہیں فریب دیتی ہیں. توکلت علی اللہ آپ کو کامیابی دیتی ہیں, توکل لوگوں پر آپ کو نقصان دیتی ہیں. ہاں امید ضرور ہے, لوگ وسیلہ ضرور ہیں, پر توکلت علی اللہ وہ وسیلہ بھی وہ بناتا ہے. جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. اللہ کا فیصلہ کیسے آیا؟ اللہ کا فیصلہ یہی آیا, موت آ گئی آپ کو. آپ کو جس حال میں موت آئی آپ کا اسی حال میں فیصلہ لکھ دیا جائے گا. آپ اچھے انسان تھے, قبر میں, ابھی تو قیامت تو بہت دور ہے. آج ہمارے درمیان سے ایک انسان انتقال کر جاتا ہے اور آج ہی ہوتا ہے, کل اس کو قبر میں دفنا دیا جائے گا. تا قیامت اس کے اعمال کے مطابق اسے عذاب ہوتا رہے گا تا قیامت. اللہ جانے قیامت کب ہے. اور جو آج سے پہلے ہو چکے ہیں ہم ان میں سے ہیں, ہماری موت ہوتی ہے, ہمارے برے اعمال ہیں تا قیامت. ارے بھائی بہنوں تصور تو کریں. ہمیں بند قبر میں جب ڈال دیا جائے گا اور صرف اندھیرا ہوگا اور وہاں کوئی موجود نہ ہوگا, ہمارے ماں باپ اور ہمارے بہن بھائی ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہوں گے, تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے مہلت کا صحیح فائدہ اٹھایا کہ ہم نے مہلت کا غلط فائدہ اٹھایا. لیکن ماشاءاللہ آپ نے مہلت کا صحیح فائدہ اٹھایا. ہفتے میں ایک دن اللہ پاک آپ کو لے کر آتے, کھینچ کر آتے, بہت صحیح فائدہ ہے. آپ فائدے میں سے ایک اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو سنتے ہیں اس میں سے کچھ سیکھیں. قرآن مجید آپ کو کچھ کہتا ہے تو آمین کریں. بے شک آپ کہہ رہے ہیں, نیت ہم کرتے ہیں, توفیق وہ دے.
यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ गया और आखिर वक्त तक वो बड़ा धोखेबाज शैतान तुम्हें अल्लाह के मामले में धोखा देता रहा। आखिरी वक्त तक भी, मौत जब फरिश्ता हाजिर होता है तब तक भी वो शैतान हमें धोखा देता रहा। कैसे धोखा देता है? नमाज का टाइम होता है, शैतान हमारे अंदर इतना बढ़ गया ना, इतना बढ़ गया, नमाज का टाइम गुजर जाता है, पढ़ ली वो नमाज तो ता क़यामत सवाब, और ना पढ़ी वो नमाज ये हमारे अल्लाह ताला बोलेंगे लो अब तुमने नमाज तो ये पढ़ी। शैतान ने धोखेबाजी दी ना में, शैतान ने हमें वर्गलाया, लेकिन अल्लाह, शैतान तो वर्गलाता है, अल्लाह पाक हमें रास्ता दिखाता है। वो रास्ता दिखाया ना, अब हमारे ऊपर है कि हम कौन सा रास्ता पकड़ते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें अल्लाह के मामले में धोखा देता रहा, लिहाजा आज ना तुम में से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, ना उन लोगों से जिन्होंने खुला कुफर किया था। तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है, वही तुम्हारी खबरगेरी करने वाली और बदतरीन अंजाम है। देखें, वही भी बात आ जाती है कि खुदा ना खास्ता मौत तो बरहकी है, और मौत जब आ गई तो मोहलत नहीं होगी, और जब मोहलत नहीं होगी तो फैसला हो जाएगा। फिर क़यामत वाले दिन रोने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, चिल्लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तब भाई का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, नफ्सी का आलम होगा। आज जब दुनिया में ये हाल है, आंखों से जनाजे देखते हैं, आंखों से बीमारियां देखते हैं, आंखों से दुख देखते हैं, लेकिन फिर भी अनदेखा करते थे। अब इसमें शैतान को, अब इतना भी शैतान को ना कहा जाए, नफ्स आपका खुद का बुरा है और नाम शैतान का, इतना भी ना होना चाहिए। अल्लाह पाक हिदायत के रास्ते भी देते हैं। अल्लाह पाक 5 वक्त की अजान आपके ऊपर देते हैं, 5 वक्त की अजान। आप जहाँ भी होते हैं, सफ़र में होते हैं, घर में होते हैं, घर में नहीं होते, गांव में होते हैं, कहीं होते हैं, अजान आप तक पहुँचा दी जाती है। वो कौन पहुँचाने वाला? अल्लाह। तो फिर भी हम गफलत में। क्या है अजान? अल्लाह की तरफ से दावत कामिल, नमाजियों को दावत देना अजान है। बिल्कुल। आगे सुने कुरान मजीद हमसे क्या कह रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबका सब सुनाना ऐसा कबूल फरमाए कि हम सबको हिदायत अता फरमाए, ऐसी हिदायत के फिर गुमराही में ना डालें। क्या ईमान लाने वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से पिघलें, उनके नाजिल करदा हक के आगे झुकें, उनके नाजिल करदा हक के आगे झुकें। ये कुरान मजीद आई को एक और बात बहुत अहम पैगाम दे रहा है, और से सुने। क्या ईमान लाने वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि अभी भी देर है, कि अभी भी और समझाया जाएगा, कि अभी और बताया जाएगा, आपके सामने और बातें रखी जाएगी। अल्लाह आपके सामने यही एक बात काफ़ी है कि अल्लाह पाक हमारी आंखों को कैसे बनाता है, उसके ऊपर तवज्जो दे तो आपका ईमान कैसे ना मजबूत हो। लेकिन कुरान मजीद कह रहा है कि अभी भी वक्त है मोमिनों को, कि अभी भी वक्त है मोमिनों को, देर है कि अभी भी, कि अपने ईमान को वो कैसे मजबूत करें, कि अभी भी उनको और निशानियां चाहिए। कुरान मजीद है कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से पिघलें, उनके नाजिल करदा हक के आगे, और वो उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिन्हें पहले किताब दी गई थी, फिर एक लंबी मुद्दत उन पर गुजर गई तो उनके दिल सख्त हो गए। आज उनमें से अक्सर फासिक बने हुए हैं। खूब जान लो कि अल्लाह ज़मीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है। आपने इसको सुना तो सही, आप सुनते हैं पर तवज्जो मेरी तरफ नहीं होती है। अभी जो मैंने आयत पढ़ी उसका मतलब मुझे कोई बताए। जब मर जाएंगे बाजी तो सारे फिर उठाए जाएंगे, उस टाइम का बताएं। मैं बताऊँ? जी बताएं। देखो, एक ज़मीन मरी पड़ी होती है, फसल सूख रही होती है, जब मींह बरसात है तो सब फसलें हरियाँ हो जाती हैं। इसी तरह मरा इंसान का भी उठना अल्लाह ताला उठाएगा। तो मेरी बहनों तो देख लें, मेरा रब इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है। वो
چاہے تو فصلیں اگاتا ہے، وہ چاہے تو فصلیں بگاڑتا ہے، وہ چاہے تو بچوں کو خوبصورت پیدا کرتا ہے، وہ چاہے تو بچوں کی صورت کو بگاڑ دیتا ہے، وہ چاہے تو ہمیں خوبصورت ہم بنے ہوئے ہیں، وہ اسی وقت چاہے تو ہمیں بگاڑ سکتا ہے، تو کیا نہیں ہے میرے اللہ پاک کے ہاتھ میں؟ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آگے سنیں، اس دنیا کے لیے آپ نے آپ کو کھپا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ٹٹی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور ان کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں؟ وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ایک لمبی مدت جو آج ہم پر ہے، ایک لمبی مدت جو آج مہلت ہے، ایک لمبی مدت جو آج ہم سب کو دی گئی ہے۔ غور سے سنیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کے کانوں میں بار بار یہ الفاظ سنائی دیں۔ وہ لمبی مدت جو آج ہمارے پاس بھی وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کا، جو پہلے امتوں کو دی گئی تھی، وہ لمبی مدت ان پر گزر گئی، ہم پر بھی گزر جائے گی۔ جیسے ہفتے ہفتے گزر رہے، دن دن گزر رہے، سالوں سال گزر رہے، ان پر بھی گزر گئے وہ وقت، ہم پر بھی وہ وقت گزر جائے گا۔ اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی، شاید کہ تم کو عقل آ جائے اور تم عقل سے کام لو۔ یہ قرآن مجید ہم سے بہت اتنی ہدایت والی باتیں بتا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم یہاں جائیں یہاں جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہدایت اللہ پاک تیرے ہاتھ میں، نیت ہمارے ہاتھ میں، نیت ہمارے ہاتھ، نیت کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں اللہ پاک ہم تیرے حکم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں توفیق تو عطا۔ آمین ثم آمین۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں، صدقہ دیا کریں، کسی کو بتایا نہ کریں، صدقہ دیا کریں، صرف اپنے اور اللہ پاک کے درمیان وہ معاملہ رکھا کریں۔ بہت خوبصورت عادت ہے یہ۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن عطا دیا، قرض حسنہ دیا، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی دوزخی ہیں۔ ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی دوزخی ہیں۔ کیسے آیات کو جھٹلایا جاتا ہے؟ اس کی میننگز بتائیں۔ جھٹلانا، سنتے ہیں پر عمل نہیں کرتے، جھٹلانا۔ تو شمار کیا جائے ہمیں ان لوگوں میں سے؟ کیوں نہ کیا جائے؟ ہم سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، تو شمار تو آ رہا ہے۔ کوشش آپ کریں، پکڑیں گے وہ، چل کر آپ آئیں، دوڑ وہ لگاتے ہماری طرف۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اللہ پاک کو شکر ادا کرنا بہت پسند ہے، چاہے وہ جس حالت میں ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس کو اتنا یا پھر آزمائش میں ڈالے، تکلیف میں ڈالا ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہے الحمدللہ، تعریف اللہ کی ہے، تو وہاں میرے بندے تو اس پر اور نعمتیں دی جاتی ہیں۔ پھر الحمدللہ زیادہ سے زیادہ بولا کرے ماشاءاللہ سے۔ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن کی جو زبان ہوتی ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی شان، اس طرح کے الفاظ زیادہ نکلتے ہیں۔ جب تالا کھلتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اندر کتنے خزانے ہیں، جب آپ کا تالا کھولا جائے تو ایسا محسوس ہو کہ واقعی مسلمان ہی اندر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، ایک کھیل اور دل لگی ہے اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، مال اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ پھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب
سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں. یہ تو قرآن مجید کے الفاظ تھے. آیا اب ہم اپنے الفاظوں میں اس کی تشریح کریں، تفسیر کریں تو قرآن مجید نے اتنا بڑا پیغام دیا. قرآن مجید کی اتنی سی آیت بھی بڑی حکمت ہے، بس سمجھنے والے دماغ اور دل چاہیے. تو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے ایک وہی کھیتی باڑی کر لو، وقت بدلتا ہے، ہر سال میں کھیتی اسی زمین کے اوپر کھیتی الگ الگ ہوتی ہے، اسی زمین کے اوپر کھیتی الگ الگ ہوتی ہے. جب وہ گھنی ہو جاتی ہے تو کاشتکار بڑا خوش ہوتا ہے، جب وہ کٹ جاتی ہے تو اسے فائدہ اٹھاتا ہے یا نقصان اٹھاتا ہے؟ کسی کو نقصان بھی ہوتا ہے. آیا وہی بات ہم پر ہے، یہ اللہ پاک کی بنی زمین ہے. اللہ پاک جس کو چاہے مٹا دے، جس کو چاہے اگا دے. وہی بات ہو رہی ہے نا اللہ پاک کی. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں، دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک رشتہ داری ایک دھوکہ ہے، مال اولاد فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، اولاد ایک نعمت بھی ہے، آزمائش ہے. اس کو فتنے کا زیادہ نام نہ، لیکن آزمائش ہے کہ اولاد پا کر آپ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں. وہ دینے والا بھی ہے اور بے شک اللہ سب سے بڑا کریم ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. دوڑ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرتا ہے اور فرماتا ہے، اور اللہ سب سے بڑا فضل فرمانے والا ہے. میرے ماں بہنوں، یہ اللہ پاک کا فضل ہی تو نہیں اور کیا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کتنے گناہوں کے باوجود ہم پر پردہ رکھے ہوئے ہیں. اتنے گناہوں کے باوجود اللہ پاک ہم سب کو رزق عطا کرتے ہیں. اتنے گناہوں کے باوجود اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے میں اٹھنے بیٹھنے کی عزت عطا کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کتنے گناہوں کے باوجود ہم سب لوگوں میں اچھے نام سے پکارے جاتے ہیں. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے. الحمدللہ بہت بڑا فضل ہے. اللہ پاک کی حکمت ہے ہم اپنے بندوں پر. اللہ پاک کی تو اپنے بندوں پر ہی حکمت ہوتی ہے. اللہ پاک کا یہ بہت کرم ہے کہ اتنے گناہ اگر ہمارے گناہ گنوائے جائیں تو ہمارا کوئی حساب نہیں، ہمارا کوئی عمل نہیں جو ایسا گناہوں سے بچا ہوا ہو، لیکن پھر بھی فضل تو اس کا ہے نا. بیٹا پردہ نہیں اٹھاؤ نا، ہم لوگ سامنے بیٹھے ہیں، صحیح کر کے آؤ پردہ. باہر سے کیا لینے جاتے ہو؟ آرام سے بیٹھ جاؤ، اللہ کی باتیں سنو. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں نہ لکھ رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اسی لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ ہو جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، اور جو خود کو بخیل کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرانے پر اکساتے ہیں. اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے، اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہیں. ساتوں صفات ہیں. دیکھیں یہ چشمہ سے بغیر کیا نہیں رہتے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے، لوگوں کے لیے منافع ہے. یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست حکمت والا ہے. ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کو نسل میں نبوت اور کتاب رکھی. پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. اس کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کو
मबऊस किया, उनको इंजील अता की, और जिन लोगों ने उनकी पैरवी इख्तियार की और उनके दिलों में हमने तर्स और रहम डाल दिया और हब्बानियत और उन्होंने खुद ईजाद कर ली, हमने उन्हें उन पर फ़र्ज नहीं किया गया था, मगर अल्लाह की खुशनुदी की तलब में उन्होंने अपने आप में ही बिदअत निकाल ली और फिर उनकी पाबंदी करने का जो हक था उसे अदा ना किया। और उनमें से जो लोग ईमान लेकर आए थे उनका अजर हमने उनको अता किया, मगर उनमें से अक्सर लोग फासिक हो गए। आप सुनते जाएं, ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं, फिर मैं आप सबको इनका मतलब बताती हूँ। ए लोगों जो ईमान लाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुस्तफ़ा एक दिन कहीं को थे गए, बकरियों ने इनको वहाँ सजदा किए। वो सहाबी जो कि हाजिर थे वहाँ अर्ज़ के ए बादशाह इंस व जां, जब कहे वहाँ आपको सजदा करें, किस तरह खामोश हम बैठे रहें, दीजिए हमको इजाज़त ए रसूल, ता करे इस फैज़ को हम भी हसूल। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन के फरमाया, ये तब किसको सजदा है मुनासिब गैर रब, अगर खुदा ये हुक्म दे देता मुझे है रवां हर किस तुझे सजदा करें, मैं देता औरतों को हुक्म आम, शौहरों को तुम करो सजदा तमाम। अल्लाह ताला के हुक्म में सिफारिश ना मानो। इरशाद फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस बेइंसाफ़ी ने तो इन लोगों को बर्बाद कर डाला था जो तुमसे पहले थे। जब इनमें कोई रईस या अमीर या शरीफ आदमी चोरी करता तो इसको सज़ा ना देते और छोड़ देते थे, और जब इनमें कोई गरीब आदमी चोरी करता तो इसको सज़ा देते थे। और अल्लाह ताला की कसम कि अगर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी यानी मेरी बेटी भी चोरी करे तो बेशक मैं इसका भी हाथ काटूंगा। फ़ातिमा बिन्ते कैस कुरैशी शरीफ ख़ानदान में से थी, इसने चोरी की, लोगों ने इसकी सिफारिश की। शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो सज़ा चोर की मुकर्रर फरमाई है तुम इसके खिलाफ सिफारिश करते हो, मैं अल्लाह ताला के हुक्म में किसी की सिफारिश न मानूंगा और ना कुछ रियायत करूंगा। पहली उम्मतों के लोग इसी जुल्म और बेइंसाफ़ी की वजह से तबाह व बर्बाद कर दिए गए। अल्लाह ताला के कानून में सब बराबर है, अमीर हो या गरीब, अमीर हो या फ़कीर, और चाहे कोई शरीफ हो या हकीर, बादशाह हो या वज़ीर। अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करे तो मैं इसका भी हाथ काट डालूँगा। अल्लाह अकबर, क्या शान अज़ीम है आपकी और आपके इंसाफ़ पाक की। क्या रिसालत हुई ए ख़त्म रिसालत तेरी, कलमा पढ़ते हैं सभी सुन के नबूवत तेरी। देख कर आपको लरज़ जाते थे कुफ़ार के दिल आदा में जगह करती थी अज़मत तेरी। मशरिक़ से ग़र्ब तक दीन नबी फैल गया, मरहबा सले अला तर्ज़ रिसालत तेरी। मुसलमान की मुसलमान पर सब चीज़ हराम है, इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह मुसलमान की मुसलमान पर हर चीज़ हराम है, इसका खून, इसकी इज़्ज़त,
اس کا مال فائدہ اس حدیث شریف سے ظلم اور لڑائی فساد کی جڑ کٹ گئی، کیوں نہ کہ دنیا میں انہی جرموں کی وجہ سے فساد اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب ناحق خون کرنا حرام ہوا تو جھوٹا دعویٰ کرنا اور جھوٹی گواہی دینا بھی حرام ہوا، اور جب مسلمان کی بے عزتی حرام ہوئی تو اس کو ذلیل کرنا اور اس کی ہنسی اڑانا اور اس کی بہو بیٹی وغیرہ پر بد نظر کرنا اور اس کی چغلی کھانا اور غیبت کرنا بھی حرام ہوا، اور جب اس کا مال لینا درست نہ ہوا تو چوری ڈکیتی، دھوکے بازی، رشوت اور جوئی بازی وغیرہ بھی حرام ہوئی، کیوں نہ کہ ان برے کاموں سے ان کا مال ناحق برباد ہوتا ہے۔ پھر فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں کہ تو بھی ہلاک، تیرا مال بھی ہلاک، تو بھی ہلاک، تیرا مال بھی ہلاک۔ پھر ہم سارا وقت جب نماز فجر کا نکل جاتا ہے پھر ہم اٹھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، آنکھ کھلی، مجھے جانا ہے، مجھے کام پہ جانا تھا، مجھے ناشتہ بنانا تھا، مجھے یہ کرنا تھا، مجھے وہ کرنا تھا۔ جب ہم فجر میں جب ہمارے اللہ اپنے پیارے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ، جا کر بولو، آتے ہیں، جب فرشتے دیکھتے ہیں بندہ سو رہا ہے، فرشتے کہتے ہیں افسوس ہے تیری اس نادانی پہ کہ اللہ تجھے کہتا ہے کہ اگر تو اٹھا ہوتا آج میں تجھے اتنی ساری مال کی برکت سے نواز کے جاتا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور تو بھی ہلاک، تیرا مال بھی ہلاک۔ فرشتہ کہہ کر جاتا ہے تو بھی ہلاک، تیرا مال بھی ہلاک۔ فرشتہ کہہ کر اگر جائے تو بھی آباد، تیرا مال بھی آباد۔ پھر ہم پورا دن ایسے نہیں در بدر رزق کے لیے ٹھوکریں کھائیں گے، صحت کے لیے ٹھوکریں کھائیں گے۔ جب ہم فجر میں اٹھے، جب ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں نے آپ کو بار بار ایک بات ہمیشہ کرتی ہوں کہ جب بھی زیادہ نیند آنے لگے سوچو کہ میری موت کا قریب وقت آ گیا، بس میری موت آ گئی۔ ہمیشہ لاپرواہی اس وقت ہوگی جب ہماری موت کا وقت قریب آ جائے گا، ہم لاپرواہ ہو جائیں گے، موت کے قریب، موت کا فرشتہ آئے گا، پھر موت کا فرشتہ جب آئے گا کیا کہیں گے؟ ایک منٹ رک جا، میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں؟ نہیں، پھر مہلت نہیں ہوگی، اذان ہو جائے۔ اذان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القرز، وقنا عذاب المرج، وقنا عذاب المسيح الدجال، وقنا عذاب الدنيا، وقنا عذاب الآخرة۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من
من آتيت تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين أنت مولانا فانصرنا على القوم المفسدين أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين اے الہ العالمین رب ذوالجلال والاکرام یا اللہ بے شک آپ کی ذات وحدہ لا شریک کی ذات ہے الہ العالمین بے شک آپ وحدہ لا شریک ہے یا اللہ بے شک یا اللہ ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تعریف بیان کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں الہ العالمین اس لیے کہ آپ ارحم الراحمین ہیں اس لیے کہ آپ رب العالمین ہیں اس لیے کہ آپ بار بار رحم فرمانے والے ہیں اس لیے کہ آپ مالک یوم الدین ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ عطا فرما دیجیے اللہ جو جن لوگوں پہ آپ نے انعام فرمایا شہداء صالحین صدیقین نیک لوگوں میں ہمیں ہمارے نام شامل فرما لیجیے ہمیں اس لسٹ میں رکھ لیجیے الہ العالمین ہمارے پاس اتنے اعمال تو نہیں ہے ہم تو خالی ہاتھ ہیں اللہ ہمارے نیکیوں کو نہ دیکھیں آپ ہمارے گناہوں کو بھی نہ دیکھیں اللہ پاک آپ اپنی وسیع رحمت کو دیکھ لیں جو کسی کی محتاج نہیں ہے الہ العالمین ہم گناہ گار بنتے ہیں خطا کار ہے سیاہ کار ہے کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہے تو تیرے نبی کی امت میں گناہ گار ہے خطا کار ہے بدکار ہے سیاہ کار ہے اللہ پاک ہے تو تیرے ہی بندے نا اللہ پاک یا الہ العالمین اے غفور الرحیم یا اے رب ذوالجلال اے تواب الرحیم اللہ آپ ہماری توبہ کو قبول کر لیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں یا اللہ ہماری لرزشوں کو دور کر دیں یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھیں ہماری غلطیوں کو نہ دیکھیں ہماری نیکیوں کو بھی نہ دیکھیں اللہ اپنی وسیع رحمت کو دیکھ لیں اللہ یہ بندیاں یہ گناہ گار بندیاں یہ خطا کار بندیاں اللہ واپس لوٹ کے تیرے در پہ آتی ہیں تیرے آگے ہاتھ پھیلاتی ہیں تجھے مناتی ہیں اللہ پاک آپ میں عطا سے عطا فرما دیجیے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیں خالی جھولی کو دیکھیں یہ خالی جھولی آپ کی رحمت کی منتظر ہے اللہ ہماری دعاؤں کی لاج رکھ لے اللہ ہمارے مانگنے کی لاج رکھ لے اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے اپنا محتاج کرے الہ العالمین کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے آپ سے مانگا اور آپ نے نہ دیا اللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ ہمیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ
اپنی وسیع رحمت سے ہمیں عطا سے عطا فرما دیجیے اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے شائستہ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے یا اللہ جو بے روزگار ان کو وسیع روزگار عطا فرما دیجیے عمیر کا کام لگ جائے جاب لگ جائے الہ العالمین پروین کے بھائی کی خان جلیل کے اللہ جو بھی پریشانیاں دور کر دیں اللہ ان کے لیے ساری آسانیاں صحت یابیاں عطا فرما دیں الہ العالمین آنٹی آئی ہیں ان کے بیٹے کے جہاں نصیب اچھا ہو اللہ تعالیٰ جہاں یہ چاہتی ہیں وہ رشتہ ان کے لیے باعث سے رحمت عطا فرما دے الہ العالمین ان کے دل کی خواہشوں کو پورا کر دے ان کے لیے بہتر حق والا راستہ عطا فرما دے الہ العالمین اس محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں جتنی خواتین آئی ہیں جتنی بچیاں آئی ہیں جتنے بڑے آئے ہیں اللہ ہم آئے ہیں اللہ ہمارا آنا سننا سنانا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہماری ماؤں کو ہمارے استادوں کو ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما ذلت و رسوائی سے بچا اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کر اللہ ہمارے والدین کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے اللہ ہمارے استادوں کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے الہ العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو بے روزگار ان کو بس روزگار عطا فرما اللہ جو بچے جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے اولادوں کے رشتے نہیں ہیں اللہ ان کے نصیب اچھے کھولتے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو والدین اپنی بچیوں کے گھروں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرما الہ العالمین جن کو اپنے بیٹے دیا بیٹیاں نہیں بیٹیاں دیے بیٹے نہیں اللہ سب کو رحمت نعمت عطا فرما الہ العالمین ہمارا یہاں کا چل کر آنا قبول فرما اللہ ہماری آخرت سنوار دے ہماری دنیا سنوار دے ہمیں آخرت میں عزت عطا فرما دنیا میں عزت عطا فرما اللہ ذلت و رسوائی سے بچا اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو دور فرما الہ العالمین اشرف کے دل میں جو بے ایمانی آئی ہوئی ہے پیسہ کھا کے بھاگا ہوا ہے الہ العالمین اس کو ہدایت دے اللہ وہ ہماری امانتیں میرے والدین کے پیسے لوٹا جائے اللہ تعالیٰ سب اس کے دل میں اپنا تقوی اپنی محبت عطا فرما الہ العالمین میرے امی ابو کی پریشانیوں کو دور فرما الہ العالمین ہماری غیبی مدد فرما اس بندے کے دل میں تقوی اپنی محبت عطا فرما الہ العالمین ہمیں دشمنوں کے شر سے بچا حاسدوں کے حسد سے بچا الہ العالمین عزیز فاطمہ آنٹی کو صحت یابی شفا کلی عاجلہ عطا فرما الہ العالمین آنٹی جہاں بھی ہیں گھر میں ہیں کہیں بھی اللہ مجھے نہیں پتہ اللہ ان کو صحت یابی عطا فرما شفا کاملہ عطا فرما ان کے مسائلوں کو حل فرما ان کے گھروں میں محبت اتفاق کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما ان کو صحت والی زندگی عطا فرما اللہ پاک جتنے لوگ یہاں چل کر آئے ہیں ان کے گھروں میں بہت برکت عطا فرما خیر عطا فرما ہر آنے والے مشکل وقت کو آسانیوں میں بدل دے ہر شر سے محفوظ فرما ہر خیر عطا فرما ہر کسی کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا الہ العالمین سائمہ باجی کے بیٹے کو نیک اور صالح بنا اللہ ان کے والدین کی پریشانیوں کو دور فرما اس بچی کے نصیب اچھے بنا اور اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو ہم سے دور رکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے الہ العالمین جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرج وقنا عذاب المسيح الدجال وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين أنت مولانا فانصرنا على القوم المفسدين أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين اے الہ العالمین رب ذوالجلال والاکرام یا اللہ بے شک آپ کی ذات وحدہ لا شریک کی ذات ہے الہ العالمین بے شک آپ وحدہ لا شریک ہیں یا اللہ بے شک یا اللہ ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تعریف بیان کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں الہ العالمین اس لیے کہ آپ ارحم الراحمین ہیں اس لیے کہ آپ رب العالمین ہیں اس لیے کہ آپ بار بار رحم فرمانے والے ہیں اس لیے کہ آپ مالک یوم الدین ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ عطا فرما دیجیے اللہ جو جن لوگوں پہ آپ نے انعام فرمایا شہداء صالحین صدیقین نیک لوگوں میں ہمیں ہمارے نام شامل فرما لیجیے ہمیں اس لسٹ میں رکھ لیجیے الہ العالمین ہمارے پاس اتنے اعمال تو نہیں ہے ہم تو خالی ہاتھ ہیں اللہ ہمارے نیکیوں کو نہ دیکھیں آپ ہمارے گناہوں کو بھی نہ دیکھیں اللہ پاک آپ اپنی وسیع رحمت کو دیکھ لیں جو کسی کی محتاج نہیں ہے الہ العالمین ہم گناہ گار بنتے ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں کچھ بھی ہے
اللہ تعالیٰ ہے تو تیرے نبی کی امت کرے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، اللہ پاک ہے تو تیرے ہی بندے نا۔ اللہ پاک یا الہ العالمین، اے غفور الرحیم، یا اے رب ذوالجلال، اے تواب الرحیم، اللہ آپ ہماری توبہ کو قبول کر لیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، یا اللہ ہماری لرزشوں کو دور کر دیں، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھیں، ہماری غلطیوں کو نہ دیکھیں، ہماری نیکیوں کو بھی نہ دیکھیں، اللہ اپنی وسیع رحمت کو دیکھ لیں۔ اللہ یہ بندیاں، یہ گناہ گار بندیاں، یہ خطا کار بندیاں اللہ واپس لوٹ کے تیرے در پہ آتی ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتی ہیں، تجھے مناتی ہیں۔ اللہ پاک آپ میں عطا سے عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیں، خالی جھولی کو دیکھیں، یہ خالی جھولی آپ کی رحمت کی منتظر ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کی لاج رکھ لے، اللہ ہمارے مانگنے کی لاج رکھ لے، اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے، اپنا محتاج کرے۔ الہ العالمین کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے آپ سے مانگا اور آپ نے نہ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ ہمیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ اپنی وسیع رحمت سے ہمیں عطا سے عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے، شائستہ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے روزگار ان کو وسیع روزگار عطا فرما دیجیے، عمیر کا کام لگ جائے، جاب لگ جائے۔ الہ العالمین پروین کے بھائی کی خان جلیل کے اللہ جو بھی پریشانیاں دور کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے ساری آسانیاں، صحت یابیاں عطا فرما دیں۔ الہ العالمین آنٹی آئی ہیں، ان کے بیٹے کے جہاں نصیب اچھا ہو، اللہ تعالیٰ جہاں یہ چاہتی ہیں وہ رشتہ ان کے لیے باعث سے رحمت عطا فرما دے۔ الہ العالمین ان کے دل کی خواہشوں کو پورا کر دے، ان کے لیے بہتر حق والا راستہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین اس محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں، جتنی خواتین آئی ہیں، جتنی بچیاں آئی ہیں، جتنے بڑے آئے ہیں، اللہ ہم آئے ہیں، اللہ ہمارا آنا، سننا، سنانا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری ماؤں کو، ہمارے استادوں کو، ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے بچا۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کر، یا اللہ ہمارے والدین کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہمارے استادوں کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو بس روزگار عطا فرما۔ اللہ جو بچے جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے اولادوں کے رشتے نہیں ہیں، اللہ ان کے نصیب اچھے کھولتے، ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو والدین اپنی بچیوں کے گھروں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ الہ العالمین جن کو اپنے بیٹے دیے، بیٹیاں نہیں، بیٹیاں دیے، بیٹے نہیں، اللہ سب کو رحمت نعمت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارا یہاں کا چل کر آنا قبول فرما۔ اللہ ہماری آخرت سنوار دے، ہماری دنیا سنوار دے، ہمیں آخرت میں عزت عطا فرما، دنیا میں عزت عطا فرما۔ اللہ ذلت و رسوائی سے بچا، اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین اشرف کے دل میں جو بے ایمانی آئی ہوئی ہے، پیسہ کھا کے بھاگا ہوا ہے، الہ العالمین اس کو ہدایت دے۔ اللہ وہ ہماری امانت میرے والدین کے پیسے لوٹا جائے، اللہ تعالیٰ سب اس کے دل میں اپنا تقوی، اپنی محبت عطا فرما۔ الہ العالمین میرے امی ابو کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہماری غیبی مدد فرما، اس بندے کے دل میں تقوی اور اپنی محبت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں دشمنوں کے شر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا۔ الہ العالمین عزیز فاطمہ آنٹی کو صحت یابی، شفا کلی عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین آنٹی جہاں بھی ہیں، گھر میں ہیں، کہیں بھی، اللہ مجھے نہیں پتہ، اللہ ان کو صحت یابی عطا فرما، شفا کاملہ عطا فرما، ان کے مسائلوں کو حل فرما، ان کے گھروں میں محبت، اتفاق، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما، ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ پاک جتنے لوگ یہاں چل کر آئے ہیں، ان کے گھروں میں بہت برکت عطا فرما، خیر عطا فرما، ہر آنے والے مشکل وقت کو آسانیوں میں بدل دے، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر خیر عطا
عطا فرما, ہر کسی کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. الہ العالمین سائمہ باجی کے بیٹے کو نیک اور صالح بنا. اللہ ان کے والدین کی پریشانیوں کو دور فرما. اس بچی کے نصیب اچھے بنا, اور اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو ہم سے دور رکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے. الہ العالمین جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.